آپ ان کے جنازے میں تو شریک ہوئے ہوں گے، میں نے کہا۔ اب اتنا بھی ہم نہ کرتے تو لعنت ہمارے انسان ہونے پر، اس نے الفاظ تلاش کرتے ہوئے کہا۔ آدمی احسان مند ہو، نمک کھایا ہو اس نے، اور اس میں اتنی شرافت بھی نہ ہو تو اس سے کتا ہونا اچھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ باتونی اور جذباتی آدمی تھا اور غالباً بلڈ پریشر کا شکار۔ اچھا غلام علی صاحب، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے، کہیں بیٹھ کے۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ غائبانہ طور پر مجھ سے ضرور متعارف ہوں گے، میں سکندر بخت ہوں، مرحوم وزیر خان کا بیٹا۔ آپ؟ وہ چلایا اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آپ لندن سے آئے ہیں، مگر میں نے تو سنا تھا۔ آپ نے ٹھیک سنا تھا، میں نے کہا، لیکن جو کچھ سنا تھا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے آپ ایک سازش کا شکار ہوئے تھے، ایسے ہی میں بھی ایک سازش کے جال میں پھنس گیا ہوں، اور مجھے شبہ ہے کہ میرے والد مرحوم بھی کسی سازش کا شکار ہوئے تھے۔ میں اصل حالات پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور خاصا پر امید بھی ہوں، کیونکہ مجھے والد کے مخلص دوستوں کا تعاون حاصل ہے، اور کچھ میرے ہمدرد بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے۔ کیا آپ میری کچھ مدد کریں گے؟ کیوں نہیں جی، اپنے سکندر صاحب، مجھ پر تو ایک احسان کا قرض ہے، میرا بال بال اس قرض میں بندھا ہوا ہے، اور میرے بیوی بچے بھی دعا دیتے ہیں اس نیک بندے کو جس نے مجھے ایسے وقت میں پناہ دی جب سارا زمانہ سمجھتا تھا کہ میں بے ایمان اور بدنیت ہوں، اور مجھے چپراسی کی جگہ رکھنے کو بھی تیار نہ تھا، کسی کو مجھ پر اعتبار نہ تھا۔ غلام علی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ یہی پوزیشن آج میری ہے غلام علی، میں نے کہا۔ کانٹیننٹل شیزان قریب ترین ریسٹورنٹ تھا۔ چند منٹ بعد ہم اس کے پرسکون فضا میں مہکتی گرم چائے کا لطف اٹھا رہے تھے، اور میں اسے بتا رہا تھا کہ میرے اور میرے والد کے خلاف سازش کی نوعیت کیا ہے۔ میں نے اسے تمام واقعات نہیں سنائے، بلکہ وہی باتیں بتائیں جن کا تعلق میر وزیر اینڈ کمپنی کے حالات سے تھا۔ میں نے بتایا کہ کس طرح میر شرافت علی نے کاروبار میں ایک شریک کی حیثیت سے داخل ہو کے تمام کاروبار پر قبضہ کیا، کیسے میرے والد کو کسی نامعلوم طریقے پر بلیک میل کیا اور انہیں عضو معطل بنا کے الگ کر دیا۔ ان کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ وہ بیماری کے باعث معذور ہیں، اور ان سے حسابات پر دستخط لے کر ان کا منافع ہضم کر لیا گیا۔ کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی، مگر وزیر خان مرحوم کوڑی کوڑی کو محتاج ہو کے اس کوٹھی میں معمولی ملازم کی حیثیت سے کام کرتے رہے جہاں سے ان کا جنازہ اٹھا۔ اس پرانے نمکخوار کے لیے یہ بات ناقابل یقین ثابت ہوئی کہ وہ کوٹھی جہاں وزیر خان کا انتقال ہوا تھا ان کی ملکیت نہیں تھی۔ تاہم میں نے اسے یقین دلایا کہ اب میں آ گیا ہوں تو سب کچھ معلوم کر لوں گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ جیت اگر سچ کی ہوتی ہے تو مجھ پر قتل کا جھوٹا مقدمہ کرنے والے ناکام ہوں گے، اور میں نمک حراموں کو بے نقاب کر کے عبرتناک سزا دوں گا۔ مجھے اب شک نہیں، یقین ہے کہ وزیر خان مرحوم کے قتل کا سبب گھٹیا کا مرض نہیں تھا جیسا کہ اب ان کے دشمنوں نے مشہور کیا ہے، بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ اس راز پر سے پردہ اٹھانے کے لیے میں نے عدالت میں درخواست دی ہے کہ لاش کو قبر سے نکال کے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ عدالت میں مجھے 3 گواہ پیش کرنے ہوں گے جو حلفیہ بیان دے سکیں کہ وہ تدفین کے وقت موجود تھے اور قبر کی نشاندہی کر لیں۔ ایک گواہ چراغ دین کا چوکیدار ہے، اگر دوسرا گواہ غلام علی ہو جائے تو صرف ایک اور گواہ کی کمی رہ جاتی ہے۔ اسے یقیناً علم ہوگا کہ جنازے میں اور کون لوگ شریک تھے اور کس کی گواہی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ غلام علی نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، کمپنی کے تمام پرانے نمکخوار میرے ساتھ ہوں گے اور مقررہ تاریخ پر گواہی کے لیے بھی حاضر ہو جائیں گے۔ غلام علی کے لیے یہ انکشاف اتنا سنسنی خیز اور ناقابل یقین تھا کہ وہ احمقوں کی طرح منہ کھولے بیٹھا تھا، اور بار بار مجھے اس کو متوجہ کرنا پڑتا تھا کہ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ایک بار اس نے کہا، گولی مارو جی چائے کو سکندر صاحب، میرا تو خون کھول رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مسئلہ جذبات پر قابو رکھ کے اور عقل سے کام لے کر حل ہوگا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ یہ سارا چکر اس لیے چلایا گیا تھا کہ مجھے اس کاروبار سے الگ کر دیا جائے۔ مرحوم وزیر خان کے بعد میں ہی کاروبار کا وارث ہوں، اور کچھ لوگ جو اس جائز کاروبار کی آڑ میں ناجائز کاروبار کر رہے ہیں اس لیے خوفزدہ ہیں کہ کہیں مجھے اس ناجائز کاروبار کی نوعیت کا علم نہ ہو جائے۔ وہ بھونچکا رہ گیا۔ یہ شک آپ کو کیسے ہوا جناب کہ کمپنی کوئی ناجائز کاروبار کر رہی ہے؟ غلام علی نے کہا، مجھے ایک پیشکش کی گئی تھی۔ میں نے سوچ کے کہا کہ میں کاروبار پر اپنے قانونی حق سے دستبردار ہو جاؤں تو مجھے ایک معقول رقم دی جائے گی، مجھے واپس لندن جا کے رہنے کا موقع فراہم کر دیا جائے گا، اور میرے خلاف تمام مقدمات بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ کس نے کی تھی یہ پیشکش؟ میر صاحب نے۔ غلام علی رازدانہ انداز میں آگے جھک کر بولا۔ ہاں، میں نے پھر سوچ کر کہا، یہی سمجھ لو، اور اس کے بعد ان کو قتل کرا دیا گیا ہے نا، یہی بات؟ وہ پرجوش لہجے میں بولا، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ میں نے دلاور کے ذکر کو گول کر دیا۔ عدالت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مجھے تو لندن میں پارٹنر بننے کے لیے بھی کہا گیا تھا، یعنی میں مالک نہ رہوں، ان کا ایجنٹ بن کے ان کے ناجائز کاروبار میں شامل ہو جاؤں۔
ظاہر ہے میں نے انکار کر دیا اور اب میں وراثت کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے مقدمہ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد کمپنی ویسے ہی چلے گی جیسے مرحوم وزیر خان کے زمانے میں چلتی تھی۔ یہ بتاؤ میر شرافت علی نے کس کس کو برطرف کیا تھا؟ تمہارے سامنے وہ اپنے کون کون سے آدمی لایا؟ وہ کیسے لوگ ہیں؟ لوگ تو میر شرافت علی کے رویے سے بھی نالاں تھے۔ غلام علی نے کچھ دیر بعد بات شروع کی۔ وہ ان کے ساتھ بہت ذلت کا سلوک کرتا تھا۔ وفاداری کا مطلب اس کے نزدیک غلامی تھا۔ وزیر خان مرحوم کہتے تھے تم سب اس عمارت کے ستون ہو۔ وہ سب کو اپنا ساتھی سمجھتے تھے، ملازم نہیں۔ ان کے زمانے میں مینیجر تھے الوی صاحب، ان کے مستعفی ہونے کے بعد یہ مینیجر آیا۔ یہ بھی بس میر شرافت علی ہی ہے۔ آدمی کو آدمی نہیں سمجھتا، کسی کی عزت نہیں کرتا۔ ظاہر ہے اس کی عزت بھی کچھ نہیں۔ سب ڈرتے ضرور ہیں مگر پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے ہیں۔ جوان اور سمارٹ آدمی ہے لیکن عیاش ہے، پینے پلانے کا شوقین۔ شادی نہیں کی ہے مگر ہر وقت کسی نہ کسی کو ساتھ رکھتا ہے۔ ایک تو یہاں رہتی ہے سیکریٹری بن کے، سال بھر بعد رخصت کر دی جاتی ہے۔ بہت سے قصے مشہور ہیں کہ کس کس نے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئیں۔ اچھا، میں نے دلچسپی اور حیرانی سے کہا، کس بات پر بلیک میلنگ کرنے پر اتر آتی تھی وہ؟ بہت بولے ہیں آپ سکندر صاحب۔ وہ ہنسا۔ اجی جب ایک جوان خوبصورت سیکریٹری ہر وقت کمرے میں رہے گی تو آخر کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ کس بات پر بلیک میلنگ کرے گی وہ؟ اچھا میں سمجھ گیا۔ کیا نام ہے مینیجر صاحب کا؟ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا۔ اور کتنا عرصہ ہوا ہے ان کو آئے ہوئے؟ ان کو آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، غلام علی نے کہا۔ گوا کے رہنے والے ہیں مسٹر ڈی سلوا۔ اسی زمانے میں پاکستان آئے تھے جب انڈین گورنمنٹ نے گوا کا الحاق کیا تھا۔ چھاؤنی کے علاقے میں کہیں رہتے ہیں۔ اچھا غلام علی، مجھے تم سے مل کر اس لیے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم صحیح معنوں میں قابل اعتماد دوست ہو، باضمیر انسان ہو اور معاملات سے خاصے باخبر ہو۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اگر تم واقعی اس احسان کا قرض اتارنا چاہتے ہو جو میرے والد نے تم پر کیا تھا تو مجھ پر احسان کر کے اتار سکتے ہو۔ ڈکتن فوکتن مجھے تم سے رابطہ قائم کرنا ہوگا اور وہ باتیں معلوم کرنا ہوگی جو میں براہ راست معلوم نہیں کر سکتا۔ آفس میں یقیناً ایسے لوگ موجود ہوں گے جو وہاں میری موجودگی برداشت نہیں کریں گے، تا وقت یہ کہ میں قانونی طور پر مالک بن کے قدم نہ رکھوں۔ اب تم ایک کام کرو، مجھے تمام نئے پرانے کارکنوں کے نام اور پتے لا دو۔ لیکن آفس تو بند پڑا ہے سر، اس نے پہلی بار مجھے سر کہا۔ ذہنی طور پر اس نے مجھے وزیر خان کی کمپنی کا مالک مان لیا تھا۔ بھائی غلام علی صاحب، یہ سر وغیرہ نہیں چلے گا میرے ساتھ۔ میں نے کہا، آپ والد کے ساتھیوں میں سے ہیں، وہ آپ پر اعتماد کرتے تھے اور آپ وفادار اور وفادار آدمی ہیں۔ میرے لیے آپ قابل تعظیم ہیں، مجھے صرف سکندر کہیے۔ آفس تو 1-2 روز میں کھل جائے گا۔ ہر دفتر کی طرح یہاں سٹاف کے بارے میں تمام قوائف کسی رجسٹر میں موجود ہوں گے۔ میرا خیال ہے یہ رجسٹر شروع سے اب تک وہیں ہوگا۔ اس کی نقل بنانا ویسے تو مشکل ہوگا، اگر آپ فوٹو اسٹیٹ کاپی بنوا لیں تو آدھے گھنٹے میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ آپ کو رجسٹر باہر لانے میں دشواری تو نہیں ہوگی؟ دشواری کیسے سکندر صاحب؟ وہ بولا، سب میرے پاس ہے، اس میں ان لڑکیوں کے نام بھی ہوں گے نا؟ میں نے کہا، جو مینیجر کے ساتھ رہیں اور پھر بدنام ہو کے چلی گئیں یا نکال لی گئیں۔ سب ہے جناب، نام، پتہ، تقرری کی تاریخ، دفتر چھوڑنے کی تاریخ اور اسباب، استعفیٰ، برطرفی یا انتقال وغیرہ، یہاں تک کہ تاریخ پیدائش اور ولدیت بھی ہے۔ غلام علی نے کہا، اب میرا پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھ لو۔ میں نے کہا، ایک نمبر ہے SSP ضامن رضوی صاحب کے گھر کا، دوسرا مسٹر عبدالودود منظر کا اور تیسرا مس رابعہ قاری کا۔ یہ دونوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور میرے مقدمات کے وکیل ہی نہیں، میرے کلاس فیلوز اور دوست بھی ہیں۔ واہ سکندر صاحب، اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس نے جیب سے ایک پرس نکالا، اس میں سے ایک خستہ حال ٹیلی فون نمبر بک برآمد کی اور بہت سے نمبروں کی قطار کے آخر میں میرا نام اور میرے دیے ہوئے نمبر لکھ دیے۔ پھر اس نے ایک پرزے پر اپنا نام پتہ لکھ کے میرے حوالے کیا۔ میں تو غریب آدمی ہوں جی، گھر پر کوئی فون نہیں، لیکن میں نے جو فون نمبر لکھا ہے وہ گھر کے قریب ایک کیمسٹ کا ہے۔ یہ میرے بھائی کی دکان ہے۔ میں نے پرزے کو دیکھا، اس پر انعام کیمسٹ کا فون نمبر لکھا تھا جو کرشن نگر میں سوری بلڈنگ کے پاس تھا۔ وہیں غلام علی کا مکان بھی تھا۔ میں نے پرزے کو احتیاط سے جیب میں رکھ لیا۔ پھر مجھے ایک اور بات یاد آئی۔ غلام علی، یہ کمپنی اب کس قسم کی مشینیں اور آلات بنا رہی ہے؟ میں نے کہا، فیکٹری کہاں ہے؟ فیکٹری تو بند ہوگی۔ فیکٹری کیوں بند ہوگی جناب؟ غلام علی نے کہا، اس کے مالک تو فوت نہیں ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، فیکٹری کا مالک کوئی اور ہے؟ آپ کو تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس نے حیرانی سے دیکھا۔ جناب، فیکٹری اب شاہدرے میں ہے، لیکن اسے 2 سال پہلے فروخت کر دیا گیا تھا۔
معلوم نہیں ایسا کیوں کیا گیا۔ پہلے ہم خود اپنی مشینیں اور آلات بناتے تھے اور باہر بیچتے تھے، کھراد مشین، ڈرل مشین اور ان کے پرزے اور آلات۔ اب ہم صرف برآمد کرتے ہیں اور ایک طرح سے ڈسٹریبیوٹرز رہ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے فروخت کے معاہدے میں کوئی ایسی شک ہو کہ کمپنی کے سوا کوئی ان مشینوں کو فروخت یا برآمد نہیں کرے گا۔ اگر فیکٹری واقعی بک چکی ہے تو معاہدے میں ایسی کوئی شک نہیں رکھی جا سکتی جس کے رو سے نیا مالک اپنا مال ہمارے لیے نکالنے کا پابند ہو۔ میں نے مایوسی سے کہا، ممکن ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو، بیچنے کی بجائے فیکٹری کو کسی تیسرے پارٹنر کے سپورٹ کر دیا ہو جو اپنے طور پر فیکٹری کے امور کارگزر کر رہا ہو۔ فرض کرو میر شرافت علی نے کاروبار کے 3 حصے کر دیے اور ہر حصے کا نگراں الگ کر دیا، پروڈکشن الگ، سیلز الگ، اکاؤنٹس الگ، سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ الگ۔ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کو اس نے اپنے پاس رکھا ہو اور اکاؤنٹس کا ذمہ دار میرے والد مرحوم وزیران کو بنا دیا ہو، صرف دستاویزات اور حسابات پر دستخط کرنے کے لیے، کیونکہ اکاؤنٹس کے سربراہ کے پاس اپنی میز پر بیٹھ کے جمع تفریق کے اعداد و شمار دیکھتے رہنے کے سوا کچھ کام نہیں ہوتا، اور یہ کام بھی ماتحت کرتے ہیں یا مشینیں کرتی ہیں۔ اہم شعبے پروڈکشنز اور سیلز مین کے تھے۔ سیل پروموشن کے نام پر وہ دنیا میں ہر جگہ جا سکتا تھا، اپنے ایجنٹس مقرر کر سکتا تھا اور اس طرح اپنے رابطے استوار کر سکتا تھا تاکہ اس کا ناجائز کاروبار پھیلے۔ پروڈکشن والے مشینوں کی جگہ کچھ اور باہر بھیجتے ہوں گے۔ ناجائز کاروبار سمگلنگ کا ہی ہو سکتا ہے، اور یہاں سے یورپ اور امریکہ کیا سمگل کیا جا سکتا ہے؟ میری عقل تو اندازہ کرنے سے قاصر ہے جناب۔ غلام علی نے خشک حلق کو تر کرنے کے لیے تھوک نگلا۔ بلکہ معاف ہے، کتنے اطمینان سے میں یہاں ملازمت کر رہا تھا اور خوش تھا کہ رزق حلال کھا رہا ہوں۔ بدبختوں نے اپنے ساتھ میری عاقبت بھی خراب کی۔ سمگلنگ، توبہ توبہ، تم نے نادانستگی میں ایسا کیا تھا غلام علی۔ خدا نیت کو دیکھتا ہے اور تم سمگلنگ میں ملوث نہیں ہوئے۔ میں نے کہا، یہاں سے نہ سونے کی سمگلنگ ہوتی ہے، نہ ملکی مصنوعات کی، نہ آرٹ کی اور نہ نوادرات کی۔ ملک دشمن عناصر کرنسی کی سمگلنگ کرتے ہیں اور سماج دشمن بلکہ انسانیت دشمن عناصر منشیات کی سمگلنگ۔ منشیات میں خطرات زیادہ ہیں، مگر یہی کاروبار اتنے منظم پیمانے پر ہوتا ہے اور اس میں نفع بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ چرس، حشیش، ہیروئن کے دھندے میں لاکھوں سے کروڑوں بنائے جاتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ مشینوں کے کریٹ کسی طرح منشیات باہر بھیجنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوں۔ یا میرے معبود، غلام علی نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے فریادی لہجے میں کہا، مجھے ہر آفت سے بچا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا والی وارث تو ہی ہے۔ گھبراؤ نہیں غلام علی، اطمینان سے کام کرتے رہو جیسے آج تک کرتے آئے تھے۔ میں نے کہا، اب تک تم بے خبری کے اندھیرے میں تھے، اب خدا نے تمہیں موقع دیا ہے کہ اس برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی عقل اور توانائی کا صحیح استعمال کر سکو۔ تم میرے ہاتھ مضبوط کرو، انشاءاللہ تم کو اس کا صلہ ملے گا، خدا کی طرف سے بھی، اور میں اسے صلہ تو نہیں کہوں گا، لیکن میں کامیاب ہوا تو مجھے پرانی وزیران اینڈ کمپنی قائم کرنے کے لیے ایک مخلص، ایماندار اور قابل اعتماد ٹیم کی ضرورت ہوگی جس کی کمان تم کرو گے۔ تقدیر نے ساتھ دیا اور میں مالک بنا تو تم مینیجر بنو گے۔ غلام علی کا چہرہ پھٹتے جذبات سے تمتمانے لگا۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ، اس نے وہ مشکل تمام کہا۔ میں نے جو کام بتائے ہیں یاد رکھنا، تم کسی بھی وقت فون کر سکتے ہو اور پیغام چھوڑ سکتے ہو اگر میں نہ ملوں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں یہ بتاؤ تمہیں کچھ معلوم ہے فیکٹری کا مالک کون ہے؟ جی، اس نے پھر جیب میں سے وہی اڑے ہوئے رنگ والی چرمی پرس نکالا۔ ان کا یہ کارڈ ہے، اس میں سب کچھ ہے، نام، پتہ، فون نمبر۔ کارڈ پر روشنی ڈالتے ہی میری نگاہوں کے سامنے ایک حیرہ کن روشنی آ گئی۔ پھر دوسری سرچ لائٹ نے میرے سامنے اندھیرے کی چادر تان دی اور اس چادر سے ایک ہاتھ نکلا جو نائلون کی ڈور سے بندھی ہوئی کارڈ کی سخت گیند کو بڑی مہارت سے ایک دائرے میں گردش دے رہا تھا۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ کارڈ پر لکھا تھا چودھری دلاور، پروپرائٹر MWD انجینئرنگ کمپلیکس۔ سکندر صاحب، غلام علی کی پرتشویش آواز آئی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں فوراً سنبھل گیا۔ ہاں، طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کارڈ کو جیب میں رکھ لیا۔ دراصل مجھے خیال آ گیا کہ ہم بل ادا کیے بغیر جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ بات تو کچھ نہیں مگر صبح کی ہوتی ہے۔ نروس ٹائپ غلام علی نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ آسانی سے شک میں مبتلا ہو جانے والا شخص تھا اور اتنا سادہ دل اور سادہ لو کہ آسانی سے مطمئن بھی ہو جاتا تھا۔ جب ویٹر بل کی بقایا رقم لانے گیا ہوا تھا تو یکلخت مجھے ایک اور خیال آیا اور میں نے کارڈ نکال کے دیکھا۔ غلام علی، یہ MW تو پہلے بھی تھا۔ میر وزیر ڈی اس میں دلاور کے نام کا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ MWD ایک ہی کمپنی ہے اور یہ تینوں اس کے حصے دار ہیں۔ میرا اندازہ درست تھا۔ تم اپنا کام کل تک مکمل کر لو گے؟ وہ تو جناب مینیجر کے آنے پر ہے، غلام علی نے کہا، جو میرا اندازہ درست ہونے سے بھی متاثر ہوا تھا۔ دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ آج آ گیا تو کل تک فہرست آپ کو مل جائے گی۔
مینیجر آ گیا تھا۔ جب ہم واپسی پر میر وزیر اینڈ کمپنی کے سامنے سے گزرے تو نیچے سڑک کے کنارے ایک نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن گاڑی کھڑی تھی۔ غلام علی نے مجھے بتایا کہ یہ چاروں دکانیں جو آفس کے نیچے ہیں اپنی ہی ہیں اور گودام کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ پہلے ان کو کرائے پر حاصل کیا گیا تھا، پھر خاصی قیمت دے کر خرید لیا گیا، لیکن ان کو آج تک کھلتے بند ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ غالباً آفس کے اندر سے ہی کوئی راستہ ہے نیچے اترنے کا۔ میں نے یہ بات نوٹ کر لی اور غلام علی سے کہا کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد آئے کیونکہ میں مینیجر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ غلام علی سیدھا نکل گیا تو میں نے دروازے کو دھکیل کر زینے پر قدم رکھا اور اوپر پہنچا۔ زینے کے دائیں بائیں 2 دروازے تھے، دونوں ایک جیسی پالش کی ہوئی پلائی ووڈ کے بنے ہوئے تھے اور دونوں میں اوپر صرف 1 فٹ چوڑا شیشے کا فریم تھا۔ بائیں جانب کے شیشے پر سرخ رنگ سے لکھا ہوا تھا آفس اور دائیں طرف والے دروازے پر ڈائریکٹرز۔ میں نے ڈائریکٹر کے کمرے کا دروازہ دھکیلا اور اندر سے بند پا کے دستک دی۔ 2 منٹ بعد ایک لڑکی نے دروازہ کھول کے مجھے حیرانی اور خفگی سے دیکھا۔ وہ کوئی اینگلو انڈین تھی یا گوا کی رہنے والی۔ اسکرٹ پہنے ہوئے 22-24 سال کی سانولی سی اور بھرے بھرے بدن والی لڑکی جس کے لیے لباس بدن کی نمائش کا ذریعہ تھا۔ اس کے بال شانوں تک کٹے ہوئے اور کسی ماہر ہیئر ڈریسر کی محنت سے بنا ہوا مصنوعی ریشم کا ڈھیر تھے جو پھسل کر پھیلتا ہے اور سر کی ایک جنبش سے پھر سمٹ جاتا ہے۔ اس نے لپسٹک ابھی ابھی ٹھیک کی تھی۔ یس، وہ انگریزی میں بولی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے مسٹر ڈی سلوا سے ملنا ہے، میں نے کہا۔ سوری، وہ بھی یورپ کے دورے سے واپس آئے ہیں اور آج کسی سے نہیں مل سکتے، وہ بولی۔ لیکن میں ان سے پوچھ کے آپ کو کل کے لیے اپائنٹمنٹ دے سکتی ہوں۔ آپ یہاں انتظار کریں گے؟ کرنا ہی پڑے گا، میں نے کہا اور وہ تھوڑا سا مسکرا کے واپس ہوئی۔ 10 سیکنڈ بعد میں اندر داخل ہو گیا اور اس طرح کہ اس سے خبر بھی نہ ہوئی۔ قالین پر بے آواز قدموں سے چلتا ہوا میں تقریباً اس کے ساتھ ہی ڈی سلوا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ڈی سلوا گھومنے والی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے پاؤں میز پر رکھے تھے۔ اس نے کوٹ اتار کے کرسی کی پشت پر لٹکا دیا تھا اور ٹائی ڈھیلی کر کے قمیض کا اوپر والا بٹن کھول لیا تھا۔ اس کی سیکرٹری نے ایک واجبی سی چیخ ماری جو برہمی، افسوس اور پریشانی کی علامت تھی۔ وضاحت کرنا چاہی کہ مجھے اس نے روکا تھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوئی کہ میں نے نامقبولیت کا ثبوت کیوں دیا۔ پھر ڈی سلوا نے اسے روک دیا، میز پر سے پیر نیچے کیے اور سیدھا بیٹھ گیا۔ تم پڑھے لکھے اور مہذب آدمی نظر آتے ہو، اس نے ایک گلاس کے باقی ماندہ مشروب کو حلق سے اتار کے کہا۔ تمہیں تجربہ نہیں ہوا کبھی کسی بزنس ایگزیکٹو کے کمرے میں جانے کا؟ اکثر ہوا ہے، میں نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں 4 سال انگلینڈ میں بھی رہا ہوں اور ہر جگہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ مالک کبھی اپنی ماتحتوں کے کمرے میں جانے کے لیے ان سے اپوائنٹمنٹس نہیں لیتے۔ ناؤ لک ہیئر مین، اس نے برا سا منہ بنایا۔ تمہیں کوئی کام ہے مجھ سے تو بولو۔ مسٹر ڈی سلوا، میں نے اسی بے نیازی کے ساتھ جیب سے سگریٹ نکال کے لائٹر سے جلائی۔ مجھے یہاں کی صورتحال دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ آفس بند ہے، سٹاف غائب ہے۔ کیا تمہیں دلاور نے اطلاع نہیں دی تھی کہ شرافت علی کو قتل کر دیا گیا ہے اور تمہیں فوراً واپس آ جانا چاہیے؟ اگر نہیں دی تھی تو وہ سخت غیر ذمہ دار آدمی ہے، اور اگر دی تھی تو تم۔ What is all this nonsense؟ وہ میز پر مکہ مار کے بولا۔ Who the hell are you؟ Take it easy مسٹر ڈی سلوا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اس کمپنی کا مالک ہوں، وزیر خان کا بیٹا سکندر بخت۔ حسب توقع یہ ڈرامائی اعلان بم کا دھماکہ ثابت ہوا۔ ایک لمحے کے لیے ڈی سلوا کا سانس رک گیا اور اس کی آنکھیں مجھ پر جمی رہ گئیں۔ اس کے سیکرٹری کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً مراجعت اختیار کی اور نکلتے ہوئے دروازہ بند کر گئی۔ ایئر کنڈیشنر ابھی ابھی چلایا گیا تھا، چنانچہ کئی دن بند رہنے والے آفس میں مبہوس ہوا کا اثر باقی تھا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے کیا؟ میں نے نیم سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ڈی سلوا ہوشیار اور ذہین آدمی تھا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور مسکرایا۔ نہیں، یقین نہ کرنے والی تو کوئی وجہ نہیں مسٹر سکندر، اس نے قطعی بدلے ہوئے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھایا۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ وہ بڑا اچھا اداکار بھی تھا۔ اوہ نو، میں نے اس کا ہاتھ ملا کے کہا۔ کاش میں پاکستان نہ آیا ہوتا۔ میر شرافت علی کا قتل، مجھے اس کا بہت افسوس ہے، وہ ہاتھ ملا کے بولا۔ جب ہمبرگ میں مجھے دلاور کا کیبل ملا کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو مجھے بالکل یقین نہیں آیا۔ اس کا تو کوئی دشمن نہیں تھا۔ ویری نائس مین، پرفیکٹ جینٹل مین، مگر میں فوراً واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھی۔